عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 2 درس مکمل ہوئے، تیسرا درس شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تصح نیت الاقامۃ ببلدتین لم یعین المبیت باحدہما۔ اس عبارت سے مصنف علیہ الرحمہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر مسافر انسان نے 2 شہروں میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کی اور دونوں شہروں میں سے کسی ایک میں بھی رات کو گزارنا متعین نہیں فرمایا، یعنی یہ متعین نہیں کیا کہ مجھے رات کون سے شہر میں گزارنی ہے ان 15 دنوں کی، فرماتے ہیں کہ نیت اقامت صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ذہن نشین رکھیں کہ 2 شہر سے مراد ایسی 2 آبادیاں ہیں جو ایک دوسرے سے الگ مانی جاتی ہوں، اور اگر ایک آبادی دوسرے کا حصہ مانی جاتی ہو اس مقام پر اقامت کی نیت صحیح ہو جائے گی۔ ہاں اگر کسی مقام پر رات کو رہنے کی جگہ متعین کر لے، یعنی ایک شہر میں رات گزارنے کو متعین کر لے، جیسے آج کل فیری والے کرتے ہیں کہ وہ دن بھر گشت لگاتے ہیں آس پاس کے شہر میں یا گاؤں میں جاتے ہیں اور رات کو اسی مقام پر آ جاتے ہیں، تو ایسے شخص نے اگر اقامت کی نیت کر لی ہے، یعنی 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی ہے، تو اس کی نیت صحیح ہو جائے گی۔ نماز میں قصر نہیں کرے گا بلکہ مکمل نماز پڑھے گا۔ اور اگر 2 جگہ ٹھہرنے کی نیت کی اور دونوں مستقل ہوں، جیسے مکہ اور مینا، تو مقیم نہ ہوگا، اور اگر ایک دوسرے کے تابع ہو جیسے شہر اور اس کی فنا، تو مقیم ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات ذہن نشین رکھیں، علامہ صدر الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان نے بہار شریعت میں یہ ذکر فرمایا ہے، یہ نیت کی کہ ان 2 بستیوں میں 15 روز ٹھہرے گا، ایک جگہ دن میں رہے گا اور دوسری جگہ رات میں، تو اگر پہلے وہاں گیا جہاں دن میں ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو مقیم نہ ہوا، اور اگر پہلے وہاں گیا جہاں رات میں رہنے کا قصد ہے تو مقیم ہو گیا، پھر یہاں سے دوسری بستی میں گیا جب بھی مقیم ہے۔ اب عبارت کا ترجمہ دیکھیں۔ وَلَا تَصِحُ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ بِبَلْدَتَيْنِ، اور اقامت کی نیت صحیح نہیں ہوگی بِبَلْدَتَيْنِ 2 شہروں میں، اقامت کی نیت صحیح نہیں ہوگی 2 شہروں میں، لم یعین المبیت باحدہما، جبکہ اس نے رات کو گزارنا متعین نہ کیا ہو باحدہما، ان دونوں شہروں میں سے کسی ایک میں۔ اور اگر رات کا گزارنا متعین کر لیا ہے تو اس مسئلے کی وضاحت کر دی ہے۔ آگے دیکھیں۔ ولا فی مفازۃ لغیر اہل الاخبیۃ، مفازہ اس کا معنی آتا ہے جنگل، جمع آتی ہے مفازات، اور اہل الاخبیہ اس کا معنی آتا ہے خانہ بدوش، جو لوگ کہیں پر بھی خیمہ لگا کر رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس عبارت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جنگل میں اقامت کی نیت صحیح ہوگی یا نہیں؟ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جس جگہ اقامت کی نیت کی جا رہی ہے وہاں قیام کی صلاحیت ہو، لہذا اگر جنگل بیابان یا ویران جزیرہ ہے تو ایسی صورت میں اس میں اقامت کی نیت کی تو وہاں پر اقامت کی نیت درست نہیں ہوگی۔ لیکن خانہ بدوش لوگ جن کے قیام کی کوئی مستقل جگہ نہیں ہوتی ہے، وہ پوری زندگی جا بجا خیمہ لگا کر زندگی گزارتے ہیں، یہ لوگ اگر کسی غیر آباد جگہ میں خیمہ لگا کر زندگی گزار رہے ہیں اور وہاں رہیں، تو ان کے لیے اگر انہوں نے اس جگہ پر 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی ہے تو ان کی اقامت صحیح ہو جائے گی، معتبر ہوگی۔ اور مسلمانوں کے لشکر، مسلمانوں کی ٹیم یا مسلمانوں کی ایک جماعت یا مسلمان کسی جنگل میں پڑاؤ ڈال دیں اور ڈیرا یا خیمہ نصب کر لیں اور 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لیں تو مقیم نہ ہوں گے۔ اور جو لوگ جنگل میں رہتے ہیں ان کی زندگی جنگل ہی میں گزرتی ہے،
تو اگر ایسے لوگوں نے کسی مقام پر غیر آباد ٹاپو پر بھی جا کر 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی ہے تو ان کی اقامت کی نیت صحیح ہو جائے گی. وہ لوگ اس جگہ پر نماز قصر نہیں پڑھیں گے بلکہ پوری پڑھیں گے، اور جو شہر کے رہنے والے ہیں یا گاؤں کے رہنے والے ہیں، خانہ بدوش لوگ نہیں ہیں، وہ نماز قصر ہی کریں گے. ولا فی مفازت لغیر اہل الاخبیہ، اور صحیح نہیں ہے جنگل میں ٹھہرنے کی نیت لغیر اہل الاخبیہ، خانہ بدوش لوگوں کے علاوہ. ولا لعسکرنا بدار الحرب، اور دار الحرب میں بھی ہمارے لشکر کے لیے اقامت کی نیت صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ اقامت کی نیت اس جگہ معتبر ہے جہاں اقامت کی صلاحیت و قدرت ہو. چونکہ دشمن کی زمین میں اقامت کی صلاحیت نہیں ہے، ممکن ہے کہ آج ہی شکست کھا کر بھاگنا پڑے یا فتح حاصل کر کے آگے بڑھنا پڑے. اس لیے 15 دن کے قیام کی نیت کے باوجود بھی حکم یہ ہے کہ فوجی مسلمان قصر نماز پڑھیں. ولا لعسکرنا بدار الحرب، اور صحیح نہیں ہے ہمارے لشکر کے لیے دار الحرب میں، یعنی اور صحیح نہیں ہے ہمارے لشکر کے لیے دار الحرب میں اقامت کی نیت. ولا بدارنا فی محاصرت اہل البغی. محاصرہ یہ باب مفاعلت کا مصدر ہے، چاروں طرف سے گھیرنا. اور ہمارے ملک میں باغیوں کے محاصرے کی حالت میں بھی اقامت کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر دارالاسلام میں اسلامی لشکر امام حق کی مخالفت کرنے والوں اور امام حق کی اطاعت کرنے سے باہر نکلنے والوں کا محاصرہ کیے ہوئے ہے، اور یہ اسلامی لشکر 15 روز کے قیام کی نیت کر لے، تو یہ قیام کی نیت درست نہیں ہوگی، بلکہ انہیں قصر ہی کرنا ضروری ہوگا. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے جو ہے ایک دم جانا پڑے، بادشاہ کا حکم نافذ ہو جائے اور فوراً یہاں سے نکلنا پڑے. وَإِنِ اقْتَدَى مُسَافِرٌ بِمُقِيمٍ فِي الْوَقْتِ صَحَّ وَأَتَمَّهَا أَرْبَعًا وَبَعْدَهُ لَا يَصِحُّ وَبِعَكْسِهِ صَحَّ فِيهِمَا. اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اگر مسافر نے مقیم کی اقتدا کی تو اس کا کیا حکم ہوگا. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر کوئی مسافر مقیم امام کے پیچھے وقتیہ نماز پڑھے تو وہ امام کی پیروی کرتے ہوئے پوری نماز ادا کرے گا، قصر نہیں کرے گا. اور اگر کوئی مقیم شخص مسافر امام کی اقتدا میں نماز پڑھے تو امام کے 2 رکعت پر سلام پھرنے کے بعد مقیم شخص اپنی پوری رکعتیں پڑھے گا، یعنی 2 رکعت جو باقی بچی ہیں ان کو بھی مکمل کر لے گا. یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اگر امام مقیم ہو اور مقتدی مسافر ہو تو وقت کے اندر اقتدا صحیح ہے، اور اگر وقت نکل گیا اور اب مسافر مقیم کی اقتدا کرے تو یہ صحیح نہیں ہے. یعنی ظہر، عصر اور عشاء میں اقتدا نہیں کر سکتا، فجر اور مغرب میں کر سکتا ہے. اور اگر امام مسافر ہو، چاہے وقت باقی ہو یا ختم ہو گیا ہو، دونوں صورتوں میں اقتدا درست ہوگی. علامہ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ ادا اور قضا دونوں میں مقیم مسافر کی اقتدا کر سکتا ہے، اور امام کے سلام کے بعد اپنی باقی 2 رکعت پڑھ لے، اور ان رکعتوں میں قرات بالکل نہ کرے بلکہ سورہ فاتحہ کی مقدار چپ کھڑا رہے. وَإِنِ اقْتَدَى مُسَافِرٌ بِمُقِيمٍ فِي الْوَقْتِ، اور اگر اقتدا کرے کوئی مسافر مقیم کی فی الوقت وقت کے اندر تو صحیح ہے، صحا تو صحیح ہے. وَأَتَمَّهَا أَرْبَعًا، تو وہ پوری کرے اس نماز کی 4 رکعت، یعنی وہ 4 رکعت مکمل کر لے. وَبَعْدَهُ لَا يَصِحُ، اور اگر وقت نکل گیا ہے تو
मुसाफिर का मुकीम की इक्तदा करना यह सही नहीं होगा। वबादहु ला यसिहु, और उसके बाद सही नहीं होगा। वबिअक्सिही सह्हा फीहिमा, और अगर इमाम मुसाफिर हो और मुक्तदी मुकीम हो, चाहे वो वक्त के अंदर हो या वक्त के बाद हो, दोनों सूरतों में उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, इक्तदा करना सही होगा। वबिअक्सिही सह्हा, और उसके अक्स में सही है, फीहिमा दोनों सूरतों में, यानी अगरचे वक्त में होगा तब भी इक्तदा सही होगी और वक्त के बाद भी इक्तदा सही हो जाएगी। अगला मसला देखें, वनदुबा लिल इमामी अन यक़ूल अतिम्मू सलातकुम फ़इन्नी मुसाफिरुन वयंबगी अन यक़ूल ज़ालिका क़ब्ल शुरूइही फ़िस्सलाह। इस इबारत से मुसन्निफ़ अलैहि रहमा ये कहना चाहते हैं कि अगर इमाम मुसाफिर हो तो इमाम को चाहिए कि नमाज के शुरू करते वक्त अपना मुसाफिर होना जाहिर कर दे, और शुरू में ना कहा, यानी इमाम ये बता दे कि मैं मुसाफिर हूं शुरू नमाज ही में, और अगर शुरू में ना कहा तो बाद नमाज कह दे कि तुम लोग अपनी नमाजें पूरी कर लो, मैं मुसाफिर हूं। और शुरू में कह दिया है, जब भी बाद में कह दे, ताकि जो लोग बाद में शरीक हुए हैं उनको भी मालूम हो जाए कि हमारा इमाम जो है वो मुसाफिर है। वनदुबा लिल इमामी अन यक़ूल अतिम्मू सलातकुम, और मुस्तहब है इमाम के लिए कि वो कह दे अतिम्मू सलातकुम, कि तुम लोग अपनी नमाज पूरी कर लो। फ़इन्नी मुसाफिरुन, बेशक मैं मुसाफिर हूँ। वयंबगी अन यक़ूल ज़ालिका क़ब्ल शुरूइ फ़िस्सलाह, और मुनासिब ये है कि वो उसको कह दे नमाज को शुरू करने से पहले, नमाज के शुरू करने से पहले ही कह दे कि मैं मुसाफिर हूं, 2 रकात पर सलाम फेर दूंगा, आप लोग अपनी नमाज को मुकम्मल कर लेना। अगर शुरू में भी कह दिया है और नमाज उसने 2 रकात पूरी कर ली, तो अब फिर कह दे, ताकि जिन लोगों को इल्म न था, जो लोग बाद में शरीक हुए थे, उनको भी इल्म हो जाए कि इमाम साहब मुसाफिर हैं, और वो अपनी पूरी नमाज कर लेंगे। वला यक़रउल मुक़ीमु फ़ीमा युतिम्मुहु बाद फ़राग़ इमामिहिल मुसाफ़िरी फ़िल असही। अभी इस इबारत से ये कहना चाहते हैं कि जब मुसाफिर के पीछे नमाज पढ़ ले मुक़ीम शख्स अपनी 2 रकातें, यानी मुसाफिर इमाम हो और मुक़्तदी जो हो वो मुक़ीम हो, मुसाफिर इमाम के सलाम फेरने के बाद मुकीम शख्स अपनी 2 रकातें पूरी करेगा, तो उसमें सूरह फातिहा या कोई सूरत नहीं मिलाएगा, कि सूरह फातिहा पढ़ने की बक़द्र खामोश रहकर दोनों रकातों में रुकू और सजदा करके नमाज पूरी कर लेगा, और जब दोनों रकातें मुकम्मल हो जाएं उसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। यानी अगली दोनों रकातों में मुकीम मुक्तदी को कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ सूरह फातिहा की मिकदार खड़े हो रहना है, और उसके बाद में रुकू सजदा करना है, फिर अगली रकात में भी इसी तरीके से करना है, और फिर तहियात और दुरूद शरीफ और दुआए मासूरा पढ़कर सलाम फेर देना है। वला यक़रउल मुक़ीमु फ़ीमा युतिम्मुहु बाद फ़राग़ इमामिहिल मुसाफ़िर फ़िल असही, और क़िरात ना करे मुक़ीम, वला यक़रउल मुक़ीमु, और मुक़ीम क़िरात ना करे फ़ीमा युतिम्मुहु बाद फ़राग़ इमामिहिल मुसाफ़िर फ़िल असह, उन रकातों में जिनको पूरा करेगा अपने मुसाफिर इमाम के फारिग होने के बाद, फ़ीमा युतिम्मुहु जिनको पूरा करेगा बाद फ़राग़ इमामिहिल मुसाफिर, अपने मुसाफिर इमाम के फारिग होने के बाद, फ़िल असही सही तरीन कौल में। वफ़ाइततुस सफ़री वल हज़री तुक़ज़ा रकातैनि व अरबान वल मुअतबरु फ़ीही आखिरुल वक्ति। इस इबारत के अंदर मुसन्निफ़ अलैहि रहमा ये फरमाते हैं, देखो पहले ये बात ज़हन नशीन रखो कि क़ज़ा जो होती है वो अदा के बमूजिब होती है, यानी अगर क़ज़ा जो है वो हालत सफ़र में हुई है, अदा जो हुई है वो हालत सफ़र में, तो अगर हालत सफ़र में किसी इंसान ने नमाज नहीं पढ़ी है और वक्त निकल गया, तो जब उसकी क़ज़ा करेगा तो वो इंसान कसर करके क़ज़ा करेगा, यानी 4 रकात की 2 रकात ही पढ़ेगा। और अगर किसी की हालत इक़ामत में नमाज क़ज़ा हो गई तो फिर
جب اس کو پڑھے گا تو وہ 4 رکعت ہی پڑھے گا۔ لہذا سفر کی قضا 2 رکعت ہوگی، اور حضر یعنی قیام کی حالت میں جو قضا ہوئی ہے اس کو اگر سفر میں قضا کرے تو 4 رکعت پڑھے گا۔ لیکن مریض اگر تندرستی کے بعد کے زمانے میں مرض کی نمازیں قضا کرے گا تو اس کو کھڑے ہو کر پڑھنی ہوں گی، لیٹ کر یا بیٹھ کر جیسے کہ مرض کی حالت میں پڑھ سکتا تھا اب نہیں پڑھے گا۔ اور مریض اگر زمانے صحت کی نمازیں قضا کرے تو وہ موجودہ حالت کے بموجب لیٹ کر یا بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں والمعتبر فیہ آخر الوقت، یعنی اگر وقت میں نماز نہیں پڑھ سکا تو اب اگر وقت کے آخری حصے میں مسافر تھا تو 2 رکعت قضا کرے گا، اور اگر مقیم ہو گیا تھا تو 4 رکعت قضا کرے گا۔ دیکھیں وفائتۃ السفر والحضر تقضی رکعتین، اور سفر و حضر کی چھٹی ہوئی نماز 2 رکعت اور 4 رکعت ادا کی جائے گی۔ یہ لف و نشر مرتب کے طریقے پر ہے، یعنی سفر کی چھوٹی ہوئی نماز کیا ہے تقضی رکعتین، 2 رکعت قضا ہوگی، 2 رکعت ادا کی جائے گی، اور والحضر 4، اور حضر کی یعنی فائتۃ الحضر 4، فائتۃ الحضر تقضی 4، اور اقامت میں چھوٹی ہوئی مقیم ہونے کی حالت میں چھوٹی ہوئی نماز 4 رکعت پڑھی جائے گی۔ والمعتبر فیہ آخر الوقت، اور اس میں آخری وقت معتبر ہوگا۔